دوستو دنیا میں گندم سے زیادہ کوئی فصل نہیں اگائی جاتی۔ دنیا کی قابل کاشت زمین کے تقریباً 6 حصے پر محیط یہ خوراک کی فصل ہے جس کی عالمی سطح پر سب سے زیادہ مانگ ہے۔ پاکستان میں بھی اسٹوری کچھ خاص مختلف نہیں ہے۔ گندم اور گندم پر مبنی پروڈکٹس ملک کی آبادی میں تمام کلورک انٹیک کا 60 سے 70% ہے۔ 125 کلو گرام فی سال پاکستان میں گندم کی فیکس کھپت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ملک دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ دوستو گزشتہ چند سال کے دوران گندم کی پیداواری صلاحیت جمود کا شکار ہے۔ گزشتہ دہائی سے صرف 10% اضافہ ہوا ہے۔ اس سال گندم کی پیداوار کا تخمینہ 26.81 ملین ٹن ہے جبکہ ہدف 28.4 ملین ٹن ہے۔ کینولا کی کاشت میں اضافے کی وجہ سے گندم کا زیر کاشت رقبہ 9.3 ملین ہیکٹر سے کم ہو کر 9.1 ملین ہیکٹر رہ گیا ہے۔ ناظرین 2021 کے تباہ کن سیلاب نے سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں گندم کی بوائی کو بھی متاثر کیا۔ پنجاب 21 ملین ٹن کے ساتھ گندم پیدا کرنے والا بڑا صوبہ ہے اور حکومت پنجاب کا خریداری کا ہدف 4.5 ملین ٹن ہے۔ مستحکم پیداوار اور گندم کی مسلسل بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ملک ماضی میں سرپلس ویٹ کا برآمد کنندہ ہونے سے خالص امپورٹر بن گیا۔ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم کی امپورٹ 2.6 ملین ٹن تک پہنچنے کی فورکاسٹ کی گئی ہے۔ دوستو ایک ایوریج فارمر اور پروگریسو فارمر کی فصل کی پیداوار میں فرق ہوتا ہے۔ معیاری بیج تک رسائی اور دستیابی کم پیداوار میں اہم رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں گندم کی سپلائی چین کو سب سے پہلے اوسط پیداوار میں اضافے اور دوم فصل کے بعد ہونے والے نقصانات میں کمی سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت گندم کی اوسط پیداوار تقریباً 3 ٹن فی ہیکٹر ہے جو کہ کمپیریبل کنٹریز کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ پیداوار میں یہ اضافہ تحقیق میں سرمایہ کاری، بوائی، کٹائی اور تھریشنگ کے لیے مشینری کے استعمال، تصدیق شدہ بیج کے استعمال سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی خاص علاقے میں تجویز کردہ بیجوں کی بوائی بہت ضروری ہے کیونکہ صرف وہی کاشت ہی آب و ہوا کے عناصر کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیداوار دے سکتی ہے۔ بلا شبہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کھانا کھلانے کے لیے پیداوار میں اضافہ بہت ضروری ہے، تاہم فصل کے بعد کا انتظام ایڈیشنل ایگریکلچرل انپوٹس کے بغیر خوراک کی دستیابی کو بہتر بنانے کا ایک زیادہ وسائل سے مؤثر طریقہ ہے۔ پاکستان میں پرانے کمبائنڈ ہارویسٹرز کی وجہ سے کٹائی کے نقصانات تقریباً 10 سے 20% ہے۔ یہ 20 لاکھ ٹن سالانہ گندم کے نقصان کے برابر ہے جو کسانوں کو 100 سے 200 بلین روپے کے نقصان کے برابر ہے، جس سے درآمدات میں 1.52 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو کمبائن ہارویسٹر کے لیے رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ فراہم کرنے چاہیے۔ 10 سے 15% پر سٹوریج کے دوران کٹائی کے بعد ہونے والے نقصانات ایک بڑی تشویش کا باعث ہے کیونکہ یہ 4.02 ملین ٹن کا والیوم رکھتے ہیں جس کی مالیت 1.3 بلین ڈالر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1.36 ملین ہیکٹر اراضی اور انپٹ کا زیاں بھی۔ غیر مناسب ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ تیز بارش اور مونسون کا موسم اناج میں اضافی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ تقریباً 50 سے 60% گندم کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے اور کاشتکار بقیہ اپنے استعمال کے لیے رکھتے ہیں۔ جدید سائلوز میں بہتر کٹائی، بلک ہینڈلنگ اور سٹوریج کے ذریعے آن فارم اور آف فارم نقصانات کو کم کرنے کی بھی بڑی گنجائش موجود ہے۔ ذخیرہ اندوزی کو ان نقصانات کو کم کرنے کے لیے گوداموں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن ضروری ہے۔ سٹوریج کے طریقوں کے دوران بعد میں اعلیٰ درجہ حرارت کی وجہ سے بڑھتی ہوئی ریلیٹو ہیومیڈیٹی خاص طور پر بیجوں میں اناج کے انحطاط کے لیے بنیادی کیٹالسٹ ہے۔ گندم کے بیج کو محفوظ ذخیرہ کرنے کے لیے تقریباً 12% نمی یعنی موئسچر کنٹینٹ اور 65% ریلیٹو ہیومیڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 14% سے زیادہ بیج کی نمی مولڈ کے حملے کو فروغ دیتی ہے جس کے نتیجے میں ذخیرہ شدہ مصنوعات میں افلاٹوکسن آلودگی ہوتی ہے۔ ناظرین اناج میں افلاٹوکسن کی موجودگی انسانوں خاص طور پر بچوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے کیونکہ اس کے مدافعاتی یعنی امیونو سپریسو، میوٹوجینک اور سرطان یعنی کارسیجونک پیدا کرنے والے اثرات ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی خطوں میں موسمی تبدیلیوں نے زرعی تھنک ٹینکس کو ہرمیٹک بیگ اور منی ہرمیٹک ڈرمز کی شکل میں ذخیرہ کرنے کی سستی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ موسمی ذخیرہ کرنے کے دوران 1 ایکڑ زمین کے لیے 50 کلو گرام گندم کے بیج کے معیار کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ہرمیٹک بیگ کافی ہے، جبکہ اناجی ڈرم
बगैर फ्यूमिगेशन के 3 से 4 मन गंदम के दानों को ज़ख़ीरा कर सकता है। 2 ड्रम ख़ानदान के 5 अफराद के लिए 1 साल तक गंदम के दाने इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी हैं। पिछले साल मुल्क में सैलाब ने एक गैर मामूली मौसमियाती तबाही को जन्म दिया, जिससे तकरीबन 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए। इंसानी और मवेशियों के नुकसानात के अलावा गरीब किसानों के घरों में ज़ख़ीरा शुदा गंदम का बीज और अनाज तबाह हो गया। दोस्तों, गंदम छोटे काश्तकारों के लिए अहम ग़िज़ाई शय और आमदनी का ज़रिया है। उन्हें बुवाई के मौसम के दौरान गंदम के बीज की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा, क्योंकि सैलाब में उनकी खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाने की वजह से बीज और खाद की खरीदारी की ताकत नहीं थी। सैलाब से मुतासर इलाकों में बीज के म्यार को बरकरार रखने के लिए मानसून बारिश के मौसम में फसल के बाद होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए हर्मेटिक सीड स्टोरेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी 80 से ज़ायद ममालिक में राइज है। ये कम लागत वाली टेक्नोलॉजी किसानों को पूरे मौसम में बीज और खाने की अशिया को कीड़ों के हमले के बगैर महफूज रखने के काबिल बनाएगी, और किसानों के पास ये इख्तियार होगा कि वो अपनी मसनूआत को मार्केट में ज़्यादा कीमत होने पर फ़रोख्त करें।